الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ آپ نے ہوم ورک کیا ہے، سبق پڑھ کر آئے ہیں اپنا اچھی طرح؟ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم لوگ کلاس میں بھی پڑھتے ہیں مل کر۔ ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ دوسرے لیکچر میں جو آخری لائن پڑھی تھی وہ تھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ کون سا اجلاس؟ جو لاہور کے اقبال پارک میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس کے دوران مشہور مسلم لیگی رہنما مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بر صغیر کے وہ تمام علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان پر مشتمل ایک آزاد اسلامی ملک قائم کیا جائے۔ وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کے حقوق کے تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ یہ جتنے اب الفاظ آ رہے ہیں نئے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کے لیے نئے نہیں ہیں، کتاب میں سبق میں نئے ہیں، ہم لوگ پچھلی اس میں کلاس میں یہ کام اور اس کے معنی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، حقوق کے تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ تمام حاضرین نے اس قرارداد کی پرجوش انداز میں منظوری دی۔ قرارداد کی منظوری کے اعلان کے ساتھ ہی جلسہ گاہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قرارداد کی منظوری پر ہندوؤں نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کہہ کر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ بر صغیر کی تقسیم کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ہندوؤں کی بھرپور مخالفت کے باوجود مسلمانوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد ان کو اپنی منزل کا پتہ چل گیا تھا، چنانچہ تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود مسلمان اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے اور بالآخر 14 اگست 1947 عیسوی کو اپنے لیے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ بڑی جدوجہد کے بعد ہمیں یہ پیارا وطن ملا ہے۔ اب اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی طرح جدوجہد کریں جس طرح اس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جنت نظیر وادی دی ہے، باوجود دشمنوں کے بہت برا چاہنے کہ آج تک یہ ملک قائم و دائم ہے اور کسی حد تک آگے بھی بڑھ رہا ہے بہت ساری سازشوں کے باوجود۔ ٹھیک، یہ وطن ہمیں حاصل ہوا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں جس کا پھل ہمیں ملا۔ تو اب ہم اس سبق کا جو باقی رہ جانے والا کام ہے وہ کریں گے۔ باقی کام میں کیا ہے ہمارے پاس؟ باقی کام میں ہے سوالات کون سے ہیں؟ 2 سوال ہمارے باقی رہ گئے تھے کلاس ورک کے۔ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال دیکھیے، آج کا پہلا سوال، مارچ 1940 عیسوی کو مسلمانوں نے کیا قرارداد منظور کی؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، قرارداد کی منظوری پر ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا؟ صحیح ہے بچوں، یہ 2 سوال ہو گئے آپ کے، اور
اس کے بعد جو کام ہے آپ کا ہوم ورک کے لیے ہے. ہوم ورک کے لیے کیوں ہے؟ ہم اس کا آدھا کام تو یہیں پر ہمیں ابھی کرنا پڑے گا. کاپی جملے یہیں کرنے پڑیں گے. آپ کو کیا کام کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں. جتنا یہاں کرنا ہوگا اتنا ہی پھر گھر پر بھی کرنا پڑے گا ہوم ورک میں. تو اصل میں ہے جملے درست کیجیے. جملے ایک جملہ یہاں میں لکھ رہا ہوں، وہ بے ترتیب ہوگا، لفظ آگے پیچھے ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی لائن میں وہ جملہ آیا اتنی ہی جگہ چھوڑ کر دوسرے جملہ لکھنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے جو صحیح جملہ ہوگا اس کو آپ لکھیں گے. پہلا جملہ ہے اجلاس کا صدارت قائدے. اچھا یہ ہے کس میں آپ کا ہوم ورک میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. یہاں پر آپ صحیح جملے کی جگہ چھوڑیں گے اور دوسرا جملہ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ہے جلسہ گاہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا. اس میں بچوں الفاظ آگے پیچھے نہیں ہیں، اس میں تذکیر و تانیث کی غلطی ہے. تذکیر و تانیث مذکر کی جگہ مؤنث، مؤنث کی جگہ مذکر لکھا ہوا ہے. آپ کو جو جملے کے حساب سے کہیں کی آ رہا ہوگا انہوں نے کا لکھ دیا ہے، کہیں کا آ رہا ہوگا انہوں نے کی لکھ دیا ہے، کہیں تھا آ رہا ہوگا انہوں نے تھی لکھا ہوگا. اس طریقے سے یہ غلطیاں کہلاتی ہیں تذکیر و تانیث. مسلمانوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھا. ہندوؤں نے مسلمانوں کے مطالبات کا بھرپور مخالفت کیا. صحیح ہے. یہ 4 جملے ہیں، چاروں آپ کو کیا کرنے ہیں، صحیح کر کے لانے ہیں. یہ ہمارے پاس آج کا سبق مکمل ہوا. اس طرح ہم اپنے 6 سبق مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ 7ویں سبق کے پہلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.